ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ فنکشنل امتیاز شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. بریک سے پہلے شرجیل میمن صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اربن رورل تقسیم نہیں ہے بلکہ اربن جو علاقے ہیں ان کو مضبوط بنایا جائے گا. پلیجر صاحب، آپ اس کو کیوں ڈیوائیڈ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ بہتری کی طرف چیزیں جائیں، کیوں یہ سندھ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے؟ میں اپنے لیے نہیں، ویورز کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں، کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں اس میں جو پولیس آفیسرز ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل مداخلت ہے. پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم سے اتحاد کے لیے کیا کیا داؤ پہ نہیں لگایا. نبیل قبول جیسے ایم این ایز، عبدالقادر پٹیل، عزیر جان بلوچ، ظفر بلوچ، لیاری کے تمام باشندے، عبداللہ مراد شہید کیا گیا، منور سہروردی شہید کیا گیا، علی بخش کیا گیا، واجہ کریم داد کیا گیا. ہمیں اور آپ کو چھوڑیں، پیپلز پارٹی کے کارکنان چن چن کے کراچی میں شہید کیے گئے، عوامی نیشنل پارٹی کے کیے گئے، لیاری کے پیپلز امن کمیٹی کے کیے گئے، سنی تحریک کے، جماعت اسلامی کے، تمام پارٹیوں کے کارکنان. عمران خان پہ پابندیاں لگی، نواز شریف صاحب پہ پابندی لگی، چیف جسٹس صاحب پہ پابندی لگی. اس کے باوجود مفاہمت کرنی ہے. یہ وجہ کیا ہے اسما؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے سندھی جو ہے نا وہ ٹیکن فار گرانٹڈ ہیں. سندھیوں کو ووٹ دینا ہے شہیدوں کی. ہم داستان سنائیں گے، سندھی کہیں گے ہمارے شہید چلے گئے، وہ ووٹ دیتے رہیں گے. اس لیے ان کو پلیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر وہ ریالٹی تو ہے نا، سنیں نا، ریالٹی ہے. اس کی وجہ پولیٹیکل پارٹی ہے، لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے. مگر وہ پولیٹیکل پارٹی ہر دفعے سندھ کے ساتھ حشر کرتی رہے. 2010 میں 2 کروڑ لوگ ڈوبے. وہ آپ سے تقسیم سنیں یہ تو نہیں کہہ رہے صوبہ بنا دو. اسما، وہ 2 کروڑ لوگ کراچی گئے نا، پتہ کیا کیا؟ ان کو کیمپوں میں رکھ کے ان کو کہا گیا آپ کا 10,000 کا جو وطن کارڈ ہے نا وہ ان کیش ہوگا، واپس جائیں کندکوٹ. کراچی میں ٹھہریں گے، ان کو سوڈا والا پانی نمک چھڑک کے پلوایا گیا کہ آپ واپس جائیں، آپ کو بسوں میں ڈال کے بھجوا رہے ہیں. 1.5 کروڑ لوگ 2011 میں ڈوبے. ان کو کہا گیا کراچی مت آنا. کراچی کے تعلیمی اداروں کے نام تبدیل ہو رہے ہیں. کراچی پریس کلب کے سامنے سینکڑوں کے تعداد میں سندھی طالب علم نوجوان بیٹھے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا. ذوالفقار آباد کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھٹا، بدین، سانگڑ، لاڑکانہ، دادو تباہ ہیں. وہاں ڈرینیج نہیں ہے، پانی نہیں ہے. نیا شہر آباد کریں گے. اس نئے شہر میں کیا ہوگا؟ وہاں انٹرنیشنل پارس آئیں گے، وہاں کیسینوز بنیں گے، وہاں یہ بنے گا، وہاں ہوا سے جو ہے وہ بجلی جنریٹ ہوگی. بھئی جو ایگزسٹنگ سٹیز ہیں وہ تباہ ہیں. آپ نے بات کی مشرف اور ضیاء الحق کی، عادل صاحب نے بھی بات کی. آرڈیننس پتہ ہے کیوں لایا گیا؟ سندھ اسمبلی میں اگر یہ آتا، ڈیبیٹ ہوتی، سندھ کے کچھ نہ کچھ غیرت مند ایم پی ایز ایسے ہوتے. جھردیل صاحب نے کہا نا باغیرت لوگ ہیں، تو باغیرت کچھ نہ کچھ ایم پی ایز ہوتے جو ریٹیلیٹ کرتے، جو ریزائن کرتے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ریزائن کرنا چاہیے. اس کو روکنے کے لیے پری ایمپٹیو میجر ہے. آرڈیننس لے کے آئے ہیں. آرڈیننس اس لیے آیا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا، اسمبلی رہے گی نہیں کچھ وقت کے بعد، پھر یہ آرڈیننس چلتا رہے گا اور ایم کیو اور پیپلز پارٹی مل کر کراچی اور حیدرآباد کے اچھا میمن صاحب، یہ تو بعد میں پوچھتی ہوں. حاجی صاحب سے بھی میں نے اس پہ بات کرنی ہے، مگر مجھے امتیاز شیخ صاحب آپ بتائیے، آپ کی جماعت نے حتمی فیصلہ کر لیا یا مطالبے؟ میں آپ کے پاس میں آتی ہوں، امتیاز شیخ صاحب سے پوچھ لوں، پھر اکٹھے آپ کو جواب دینے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے مطالبے آپ رکھ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے سامنے تاکہ یہ رک جائے اور آپ واپس آئے، یا معاملہ کیا ہوگا آگے جا کے پولیٹیکل؟ دیکھیں آسما، آج ہماری پارٹی نے مشاورت کی سب کے ساتھ، مرتضی جتوئی کے ساتھ، غوث بخش میر کے ساتھ اور پارٹی کے دوستوں کے ساتھ، اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اب مزید حکومت میں رہنا ہمارے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ جو حکومت ہمیں اہم معاملوں میں ہم سے مشاورت نہ کرے، ہم سے بات نہ کرے، ہم سے چیزیں چھپائی جائیں، اور رات کی تاریکی میں سندھ کو تقسیم کرنے کا منصوبہ بنا کے 5 ضلعوں میں ایک نظام، 18 ضلعوں میں دوسرا نظام، اور مطلب ریونیو کہتے ہیں کہ صوبے کے پاس ہے، لیکن ریونیو دیکھے گا کون؟ چیف میٹروپولیٹن آفیسر، جیسے سردار احمد صاحب آن ایئر آن ریکارڈ ہیں، تو وہ تو میئر کے نیچے ہے. تو پھر مطلب ریونیو بھی جو ہے چلا گیا ان کے پاس، اینٹی انکروچمنٹ بھی میئر کے پاس، پولیس اور وارڈن بھی پولیس کے پاس، ان کے پاس. تو اس طرح کی اور بہت چیزیں تھیں جو ہم نے ان کو کہا کہ ہم سے بیٹھ کے بات کریں. ہم نے فنکشنل فارمولا دیا جس پہ بہت بہترین ایک نظام تھا دونوں نظاموں کے بیچ کا، لیکن مطلب یہ سب چیزیں کرنے کے باوجود بھی ہم سے چیز چھپائی گئی. پھر آخر میں 2 دن پہلے ہم سے بتایا گیا، سی ایم صاحب نے بات کی اور ہمارے سینئر منسٹر نے بات کی، کہا کہ اس کو کرنے سے پہلے آپ کو اعتماد میں لیں گے. وہ بھی اعتماد میں نہیں لیا، اور ضلع کراچی کے 5 تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے. اب مطلب یہ اگر یہ شرجیل صاحب کہتے ہیں کہ ترقی لاڑکانہ کی نہ ہو، سکھر کی نہ ہو، ضرور ہو، ہم تو خوش ہوں گے ترقی ہر شہر کی ہو، کراچی کی ہو، حیدرآباد کی، لاڑکانہ سکھر. تو کیا پھر باقی شہروں نے کیا قصور کیا ہے؟ تو ان کو صرف کیوں؟ اور میٹروپولیٹن کے پاپولیشن کا ایک نہیں، مگر فنکشنل لیگ اور کاف لیگ کیا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ
آپ کی جماعت خاص کر کے یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گی؟ کیونکہ حاجی صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم تو سندھ کی تقسیم کے لیے سندھ میں دو نظام کرنے کے لیے تو ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن، اور یہ جو 13 ستمبر کو ہڑتال ہے اس میں آپ ساتھ ہوں گے؟ 13 ستمبر کی ہڑتال میں بھی ساتھ ہوں گے نا آپ؟ جی ہاں، 13 پہ پیر صاحب پگاڑا نے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے، کیونکہ یہ سندھ کا ایشو ہے، یہ ہر سندھ میں رہنے والے کا ایشو ہے۔ سارے سندھ کے لیے یہ نظام کیوں نہیں آ سکا شرجیل میمن صاحب؟ پھر آرڈیننس کیوں آیا؟ اور جو پلیجو صاحب بات کر رہے ہیں کہ مستقبل میں یہ ذوالفقار آباد والی بات بھی ہے، تو یہ سب کیسے ہوگا؟ آپ مجھے ایک پولیٹیکل پارٹی کیسے کر سکتی ہے؟ اب پلیز آپ بھی ڈسٹرب نہیں کیجیے گا، میں سے بات کر لوں۔ پہلی بات امتیاز شیخ صاحب کی بات کا میں جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ناظم کے انڈر جو ہے وہ ریونیو بھی ہوگی، اس کے انڈر کمشنر بھی ان کو جواب دہ ہوگا اور پولیس بھی ہوگی۔ میں کلیئرلی بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے پہلے پڑھ لیں اس کو۔ بات یہ کہ اس کے انڈر نہ ہی کمشنر جو ہے وہ سنیں جی، کمشنر اور جو ڈی سیز ہیں وہ برقرار رہیں گے، کیونکہ فنکشنل مسلم لیگ کا یہ مطالبہ تھا کہ جو کمشنرز ہیں وہ ہمیں چاہیے، تو کمشنرز بھی ہیں، ڈی سیز بھی ہیں، اور وہ ناظم کے ماتحت نہیں ہیں۔ کمشنر ہوں گے، بے اختیار ڈی سی ہوں گے۔ اب اگر بیچ میں کوئی بولے گا تو میں کیا سب بولوں گا؟ خیر، تو کمشنرز بھی ہیں، ڈی سیز بھی ہیں، اور اس میں کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے۔ اور فنکشنل لیگ سے رابطہ انہوں نے خود بتایا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کیا تھا اس آرڈیننس آنے سے پہلے، ہمارے سینئر منسٹر پیر مظہر صاحب نے بھی رابطہ کیا تھا، ان سے ہم رابطے میں پہلے دن سے تھے۔ دوسری بات حاجی عدیل صاحب نے فرمائی کہ اسی نظام پہ میں پوچھتا ہوں یہ بتائیں کہ کے پی کے میں کیا نظام ہے؟ اچھا، ایاز لطیف پلیجو صاحب نے جتنے دلائل دیے، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے جتنے دلائل دیے اس میں آپ نے اس نظام پہ کوئی اعتراض نہیں بتایا کہ نظام میں بیسیکلی آپ کو اعتراض کیا ہے؟ آپ نے یہ اعتراض کیا کہ کراچی کے 5 اضلاع ختم کر دیے، یہی اعتراض ہے۔ کراچی میں 5 اب آپ بیچ میں نہ بول رہے ہیں۔ کے پی کے میں نہیں، آپ سوال پوچھ رہے ہیں نا، ختم کر دیا آپ نے، آپ نے 5 اضلاع ختم کر دیا، آپ میٹروپولیٹن لیا ہے، آپ نے دادو کو، آپ نے نوشہروں کو، آپ نے تھر کو، آپ نے کندکوٹ کو، آپ نے 5 اضلاع کو میٹروپولیٹن کر دیا۔ نہیں، آپ جواب دے رہے ہیں نا، سوال تو اٹھائیں گے، آپ جواب دیں نا۔ نہیں، میں دیکھیں بات سنیں، میں کہتا ہوں کہ کوئی ٹاک شو میں بیٹھے تو خدا کے واسطے اخلاق کے ساتھ بیٹھے۔ میں کہتا ہوں ٹاک شو میں کوئی بیٹھے تو کوئی اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ بیچ میں نہیں بولتے، اتنی تمیز ہونی چاہیے سب میں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ بیچ میں نہیں بولتے۔ دیکھیں پلیز 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 نہیں، دس از ناٹ اے وے۔ نہیں آسما، پھر میرا بیٹھنے میں بات نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کو اتنی تمیز نہیں ہے، اتنا اخلاق نہیں ہے کہ بیچ میں بولتے رہیں گے، پھر میں کیا بات کروں گا؟ نہیں، میں کیوں سنوں بھائی؟ آپ کی میں نے بات سنی، اب میرا جواب سنیں آپ۔ کا نام کے پی کے نہیں ہے، آپ اپنی غلطی کی اصلاح کریں۔ میرے صوبے کا نام، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا حاجی صاحب۔ آپ کے پیچھے کیسے کہہ رہے ہیں؟ حاجی پختونخوا ایک لفظ ہے اور خیبر ایک لفظ ہے۔ نہیں، ہمارا نام میں بولتا ہوں آپ کے خیبر پختونخوا میں کون سا نظام ہے؟ آپ یہ بتائیں وہاں پہ کون سا نظام ہے؟ مشرف کا نظام ہے، کون سا نظام چل رہا ہے آپ کے پاس؟ غصہ نہیں کریں پلیز، غصہ نہیں کریں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ، میں نے پختونخوا میں نہیں اٹھا، نہیں میں نے کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ کا مسئلہ ہے نا، سندھ میں لوگ ہم آلموسٹ جواب لے لیں، ہمارا پرانا نظام بحال ہو رہا ہے۔ اچھا بھائی صاحب ان کو جواب لے لیں۔ کسی ڈسٹرکٹ کو ختم نہیں کیا، 5 ڈسٹرکٹ جیسے آپ نے کراچی میں۔ اچھا، آپ شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے، اور شاہ صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ سندھ کو یہ خاص کر کے کیا گیا ہے، اور شاہ محمود کوئی صاحب نے بھی بات کی۔ جواب آپ کو دینا ہے میمن صاحب، کیونکہ نہیں، اگر میں کیسے جواب دوں گا؟ آسما میری بات سنیں، اگر آپ کے گیسٹ مجھے بولنے نہیں دیں گے، ہر کوئی بیچ میں انٹرپٹ کرے گا تو مجھے دیکھیں، ہمیں بڑوں نے یہ سکھایا ہے کہ کسی کے بیچ میں بولتے نہیں ہے، اس لیے میں چپ کر کے سب کی باتیں پیشنٹلی سناؤ، میرے سنیں مہربانی کر کے۔ اور آپ بڑوں کے ساتھ بول رہے ہیں۔ ایاز لطیف پلیجو صاحب نے کہا کہ کراچی میں سندھیوں کو آنے نہیں دیا جاتا، یہ اتنی انہوں نے بیس لیس بات کی۔ کراچی سندھ کا حصہ ہے، کراچی سندھ ہے، اور کس نے سندھیوں کو یہاں پہ آنے کا منع کیا ہے؟ سندھیاں روز آتے ہیں، بستے ہیں، کسی کا باپ بھی ان کو روک نہیں سکتا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جس چیز پہ اعتراض کیا، شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ الیکشن لڑی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور پہ، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بولے وہ منشور اٹھائے خدا کے واسطے، اور پڑھے کہ 3rd ایئر آف گورنمنٹ کا بی بی نے ذکر کیا نہیں کیا، اور کرے کہ ایجوکیشن اور دیگر ڈپارٹمنٹ کی ڈیوالو کی بات کیے نہیں کیے، جہاں پہ لاجیکل بات ہے۔ نہیں، میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ 3rd ایئر آف گورنمنٹ کا کون خلاف ہے؟ یہ تو ہم نے آئین میں 18 امینڈمنٹ میں ڈال دیا، ہمارے منشور کا حصہ ہے، ہم نے اس میں لکھا ہے کہ ہم
एजुकेशन को हमने उसमें लिखा है कि हम एजुकेशन को और हेल्थ को हम डिवॉल्व करेंगे। हमने उसमें कहा कि एजुकेशन हेल्थ को डिवॉल्व करेंगे, हमने अपने मंशूर में लिखा है। उस मंशूर से हमें वोट मिले। बात नहीं, आप ट्विस्ट कर रहे हैं। बात है 5 अजला को खत्म करने की, बेनजीर साहब की, और आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो था। पंडित साहब मेरी बात सुनिए, आप लोग ये वोटों की पार्टी लेते हैं। क्या बात करूँ यहाँ पे? कर रहे हैं मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए। ये कह रहे हैं कि किसी को इस पे एतराज नहीं है, मगर जो तरीकाकार आपने इख्तियार किया है वो गलत है। एक साल मीटिंग चलिए, एक साल मीटिंग चलिए हाजी साहब, हैदराबाद को क्यों एक साल मीटिंग चलिए, नहीं किया इकट्ठा? एक साल मीटिंग चलिए और एनपी के वक्त भी कोर कमेटी कर रहे हैं। अपने एनपी के वक्त शर्जील साहब मेरा एक सवाल है जी। शर्जील साहब मेरा एक सवाल है कि आपके एनपी के लोग भी उसका हिस्सा रहे हैं। खत्म किए गए। अदर पटेल की जुबान को क्यों इनकी सजा हलीफ देनी? है अच्छा। जो दुख दर्द की अदर साथी है, पटेल को क्यों आगे मत बोलो? शर्जील साहब कराची के 5 अजला क्यों खत्म किए, ये जवाब नहीं दीजिए। बता दे। आपने पढ़ा है अभी तक? इतना सिंधी है, आज सारा का सारा सिंधी मोतरज है, किसी को कायल करने में मेरे भाई कामयाब नहीं हो सकते ना, ये भी बात देखने की है ना। शाह महमूद कुरैशी साहब माजरत के साथ आप पहले सराइकी बेल्ट वाले सराइकियों का कजाला तो करें सर, माजरत के साथ। आपने उनका अदाला किया नहीं है। हमारा मसला हम खुद हल करेंगे, हमारा मसला हम खुद हल करेंगे, मैं एक छोटी सी ब्रेक हमारा मसला हल करने के लिए हम किसी के पास जा नहीं रहे हैं। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ मेमन साहब, इसके बाद देखिए, आप ही हम- जवाब हमारा दीजिएगा। मसला हम सारे खुद सवाल हल आपने करेंगे। इकट्ठे कर समझिए, लेकिन आप जवाब अभी तक दे नहीं पा रहे, आप जवाब नहीं दे पा रहे, लोगों को मुतमईन नहीं कर पा रहे आप ना, मसला ये है। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, मैं ब्रेक के बाद आपके पास ही आती हूँ, आप जवाब लिख लीजिए, उसके बाद ये हम लोगों को बताएंगे कि आपका ये जवाब है। मिलते ब्रेक के बाद।